بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 244 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 61 اور 62 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. وہ ذات بڑی عالی شان ہے جس نے آسمانوں میں 12 برج بنائے. ان میں سے پہلا حمل ہے، پھر ثور ہے، پھر جوزا ہے، پھر سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، عقرب ہے، قوس ہے، جدی ہے اور دلو اور حوت ہے. یہ 7 سیارہ کی منزلیں ہیں. اور وہ 7 سیارہ کون سے ہیں؟ پہلا مریخ ہے، اس کی منزل حمل اور عقرب ہے. ان میں سے دوسرا زہرہ ہے، اس کی منزل ثور اور میزان ہے. تیسرا عطارد ہے، اس کی منزل جوزا اور سنبلہ ہے. چوتھا قمر ہے، اس کی منزل سرطان ہے. پانچواں الشمس ہے، اس کی منزل اسد ہے. اور چھٹا المشتری ہے، اس کی منزل قوس اور حوت ہیں. اور 7واں زحل ہے، اس کی منزل جدی اور دلو ہے. اور وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اس نے آسمان میں چراغ بھی بنایا اور وہ سورج ہے، اور نورانی چاند بنایا. ایک قرأت کے اندر سروجن جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، یعنی روشن کواکب بنائے. اور کواکب میں خصوصیت کے ساتھ قمر کا ذکر ایک قسم کی فضیلت کی وجہ سے ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے. اس شخص کے لیے رب تعالیٰ نے یہ رات اور دن کی تکلیف کی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے، نصیحت پکڑنا چاہتا ہے. اور جو ان دونوں میں سے کسی کے اندر اپنا کوئی کام فوت کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے میں اپنے کام کو کر لے. او اراد شکورا، اور شکر کرنا چاہیے اس بندے کو جو اس کار خیر کو سمجھ لے. یہ ذکارہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تشدید اور تخفیف دونوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. یعنی اپنے اوپر لیل و نہار میں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی جعل فی السماء، وہ برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں سورج یعنی چراغ اور روشن چاند بنایا.
برج کے لغوی اور عرفی معنی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حسن اور مجاہد اور قتادہ نے کہا ہے بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں، ان کو بروج اس لیے فرمایا ہے کہ یہ بہت ظاہر ہیں، اور برج کا معنی ظہور ہی ہوا کرتا ہے۔ عطیت العافی نے کہا ہے کہ برج کا معنی قلعہ اور محل ہے جس میں پہرے دار ہوں، جیسا کہ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ عطا نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد 12 برج ہیں جو 7 کواکب کی منازل ہیں۔ وہ 12 برج حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدئی اور دلو اور حوت کے نام سے ہیں۔ حمل اور عقرب یہ مریخ کی منزل ہیں، ثور اور میزان زہرا کی منزل ہیں، جوز اور سنبلہ یہ عطارد کی منزل ہیں، سرطان قمر کی منزل ہے، اسد شمس کی منزل ہے، قوس اور حوت یہ مشتری کی منزل ہیں، جدئی اور دلو یہ زحل کی منزل ہیں۔ اگر ثوابت ستاروں کے اجتماع سے مینڈے کی شکل بن جائے تو اس کو برج حمل کہتے ہیں، اور اگر ثوابت ستاروں کے اجتماع سے شیر کی شکل بن جائے تو اس کو برج اسد کہتے ہیں۔ اگر ان ستاروں کے اجتماع سے ترازو کی شکل بن جائے تو اس کو برج المیزان کہتے ہیں۔ اور اس ذات بابرکت نے سراج یعنی شمس اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ چاند کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کا ذکر کر دیا کہ چاند کو اس کی فضیلت کی وجہ سے ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ رات اور دن آپس میں ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں، یعنی رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور جب دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ دونوں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے فوائد و مصالح محتاج وضاحت نہیں ہیں۔ حیوانات، نباتات کی بقا اسی آمد و رفت پر موقوف ہے۔ بعض حضرات نے خلفہ کے معنی مخالف کے لیے ہیں، یعنی رات کی تاریکی اور دن کی روشنی۔ جو بندہ سمجھنے کا ارادہ کرے اس کار خیر کو، یعنی اگر کسی کا کوئی عمل فوت ہو جائے ان دونوں میں سے کسی ایک میں تو وہ دوسرے میں کر سکتا ہے، اور رب تعالیٰ کا اس کی نعم کے اوپر شکر کرنا بندوں کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر کرنے کا ارادہ کرے، یعنی جو شخص رات اور دن کے تعاقب میں اور توارد میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے آنے کا یہ سلسلہ فضول اور عبث نہیں بنایا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے اور ان نعم کا شکر ادا کرے، بھی طور کے دن کے وقت میں جائز اور حلال طریقوں سے کسب معاش کرے اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی روزی کا انتظام کرے، اور دن اور رات کے اوقات میں اللہ نے جو اس پر نمازیں فرض کی ہیں اور ان کے علاوہ جن عبادتوں کا مکلف کیا ہے ان کو ادا کرے۔ خلفہ کا ایک معنی بدل بھی ہے، یعنی رات اور دن میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے، یعنی رات کو وہ جو عبادت کرتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئی اس کو دن میں ادا کرے، اور دن میں جو عبادت کرتا ہے وہ کسی وجہ سے رہ گئی تو اس کو رات میں ادا کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے رات کے معمول کے وظیفہ کو پڑھے بغیر سو گیا، کسی اور معمول کی عبادت کو ادا کیے بغیر سو گیا، وہ اس کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے یا ادا کرے تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے رات میں ہی اس کو پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حیات اور علم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں نیند اور بھوک اور پیاس کی آفت رکھی ہے،
سو اس شخص پر بڑا افسوس ہے جس نے اپنی ساری زندگی یا زندگی کا بیشتر حصہ سونے، کھانے پینے اور جمع کی فانی لذتوں میں بسر کر دیا اور ان فانی لذتوں کو کم کر کے رات دن کے کچھ اوقات کی عبادت باقی رہنے والی لذتوں میں صرف نہیں کیا۔ رات کی نیند کو ترک کر کے اس وقت اللہ تعالی کی یاد میں، اس وقت نماز میں قیام کرنے پر صرف کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے اور وہ ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، رات کے آخری حصہ میں بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں اور وہ اپنے رب کے خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، سفر کرتے ہوئے آپ کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسا عمل مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اسی پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ اس کو آسان کرے گا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیت مقدسہ تلاوت فرمائی تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو تمام کاموں کے سردار اور ستون اور ان کے بلند کوہان کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم پر تمہاری ماں روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری فوائد کی طرف۔ وجعل فیہا کے بعد فی السماء جو ذکر کیا گیا ہے، سما سے اصطلاحی سما مراد نہیں ہے بلکہ جانب فوق مراد ہے۔ کل ما ہوا فوق رأسک فہو السما مراد ہے۔ سیارات فضا میں معلق ہیں، آسمان میں پیوست نہیں ہیں۔ سیارات سبعہ کا جو 7 آسمانوں میں ہونا بتایا گیا ہے یہ ان کی حرکت دوری کی منزلیں ہیں، انہی کو بروج بھی کہا جاتا ہے۔ جعل فیہا میں فیہا کی ضمیر کو اگر بروج کی طرف لوٹایا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسا کہ محشی کی بھی یہی رائے ہے۔ اگر سما سے سمائے اصطلاحی حقیقی مراد لیا جائے تو بہت سے اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد قمرن کا سروج ان پر عطف کیا ہے، یہ عطف الشیء علی نفسہ کے قبیلہ سے ہے جو کہ درست نہیں ہے، اور خص القمر سے اسی اعتراض کا جواب ہے۔ عرب کے نزدیک چونکہ قمر کی ایک اہمیت اور فضیلت اس لیے ہے کہ ان کے یہاں سال کا حساب قمری مہینوں سے ہی ہوتا ہے،
اس کے علاوہ بعض عبادتوں کا دار و مدار بھی قمری مہینوں پر ہے، اس لیے تخصیص بعد تعمیم کے قبیلہ سے قمر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، خلفہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ مصدر ہے بیان نوع کے لیے، جیسے جلسہ یعنی خاص نوعیت سے یکے بعد دیگرے آنا، بھی این طور کے ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائے۔ خلفہ نہ تو جعلہ کا مفعول ثانی ہو سکتا ہے اگر جعلہ بمانے سیارہ لیا جائے، اور نہ جعلہ کے مفعول سے حال واقع ہو سکتا ہے اگر جعلہ بمانے خالہ کا لیا جائے، حالانکہ خلفہ کا مفعول یا حال ہونا ضروری ہے وگرنہ معنی درست نہیں ہوگا، لہذا خلفہ سے پہلے مضاف محذوف ماننا ضروری ہوگا، یعنی اصل عبارت ذو خلفتن بنے گی، اس صورت میں مصدر بمانے اسم فاعل ہو جائے گا، خلفہ بمانے خلیفہ ہو کر معنی درست ہو جائے گا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ خلفہ بمانے مختلفہ ہے، اس صورت میں مضاف محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی اور معنی کچھ یوں ہو جائے گا جعلہما مختلفین۔ اب سوال یہ کہ خلفہ جب مختلفین تثنیہ کے معنی میں ہے تو خلفہ کو واحد کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں خلفہ چونکہ مصدر کا ہم وزن ہے اور مصدر میں واحد تثنیہ جمع سب برابر ہوتا ہے، اس لیے خلفہ کو واحد لائے ہیں۔ اور اسی جواب کی طرف مفسر علام نے یخلف کل منہم الآخر سے اشارہ کیا ہے۔ ما فاتہ یذکر کا مفعول محذوف ہے جس کو مفسر نے ظاہر کر دیا ہے، او اراد شکورہ میں او تقسیم و تنویع کے لیے ہے نہ کہ تخییر کے لیے، یعنی مانعات الخلف مراد ہے جس میں دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ شکورن یہ مصدر ہے اور شکرن کے معنی میں ہے۔ سراجن کی قراءت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ مدینہ اور بصرہ کے عام قراء کرام نے اسے واحد یعنی سراجہ ہی پڑھا ہے، وجعل فیہا سراجہ، اور کوفہ کے قراء نے اسے جمع پڑھتے ہوئے جعل فیہا سروجن پڑھا ہے۔